اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر قرآن پاک کے میسیجز پڑھیں گے وہ ہے غیب کا علم۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ غیب کے علم کے بارے میں قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چلیے اس سلسلے میں قرآن پاک کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ قل یعنی کہ تم کہہ دو۔ قرآن پاک کس سے مخاطب ہوتا ہے؟ جب قرآن پاک کہتا ہے قل تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دو، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ سچائی بتائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے قل یعنی کہ آپ کہہ دو، لا یعلم نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیب یعنی کہ غیب کو جو کوئی بھی زمین اور آسمانوں میں ہے نہیں جانتا، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے، خواہ وہ انسان ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، کوئی اور مخلوق ہو، کوئی بھی ہو، وہ غیب کے علم کو نہیں جانتا۔ تو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کی پاک ذات کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، خواہ وہ انسان ہو، نبی ہو، یا جن ہو، فرشتہ ہو، یا کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی دنیا میں غیب کا علم جانتا ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ دیکھیں پھر فوت شدہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اکثر لوگ غیب کے علم کو فوت شدہ لوگوں سے منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ انسانوں نے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن پاک میں اس کا توڑ موجود رکھا ہے، اس حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ فوت شدہ لوگ وہ تو خود نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب زندہ کیے جائیں گے۔ تو میسج کیا ہے اس میں کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے، زمین اور آسمانوں میں اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ چلیے اب اگلی آیت ہے وَعِندَهُ اور اس کے پاس ہیں مفاتیح الغیب غیب کی کنجیاں، لا یعلمها نہیں جانتا انہیں، الا ہو سوائے اس کے، یعنی کہ غیب کا جو علم ہے، جو خزانے ہیں، اس کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا فِي الْبَرِّ جو خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ اور جو سمندر میں ہے، پانی میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور نہ کوئی گرنے والا پتا ایسا ہے جس کا علم اسے نہ ہو، یعنی کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ آپ خود سوچیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اور پتہ نہیں کتنے زیادہ درخت ہیں دنیا میں، لیکن کسی درخت کا ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ گر جائے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ حبہ کسے کہتے ہیں؟ اناج کے دانے کو، یعنی کہ زمین کی اندھیروں میں۔ دیکھیں جب ایک چھوٹا سا اناج کا دانہ زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو اس کے ارد گرد تو اندھیرا ہو گیا، پھر آگے ہے ولا رطبن اور نہ کوئی گیلا، ولا یابسن اور نہ سوکھا، الا فی کتاب مبین سوائے اس کے کہ وہ لکھا ہوا ہے ایک کھلی کتاب میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ساری کیلکولیشن پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو ان کی کتاب مبین ہے۔ اس میں انسان کو تو چھوڑیں، ایک ایک پتے کا، ایک ایک دانے کا، ایک ایک ذرے کا علم لکھا ہوا ہے۔
تو اب یہاں پر اس آیت میں ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا علم جو ہے نا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ وہی در حقیقت عالم الغیب ہے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یعنی کہ اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ عالم الغیبی، عالم ہے وہ، جاننے والا ہے وہ غیب کا، والشہادہ اور ظاہر کا۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہ رحمان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، یعنی کہ کہہ دو کہ میں رسولوں میں سے کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، یعنی کہ میرا رسول ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ کیا میرے ساتھ ہوگا اور کیا تم سب کے ساتھ ہوگا۔ ان اتبع، میں نہیں پیروی کر رہا، الا، سوائے اس کے کہ ما یوحا الیہ، جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے۔ وما انا، اور میں نہیں ہوں، الا، سوائے اس کے کہ نذیر مبین، صاف صاف خبردار کرنے والا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ مجھ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ہیں میں بھی انہی کے طرح کا ایک رسول ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول آیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تم سب کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو کہ میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کرنے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اب دیکھیں یہ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو یہ آیت ہے نا میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں تو آپ خود ترجمہ کھول کے پڑھ لیں۔ ان آیات کے نیچے میں نے مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ خود ترجمہ کھول کر دیکھ لیں۔ میں چونکہ آپ کو الفاظ کا ترجمہ کر کے بتاتی ہوں اس لیے کچھ چینجز ہو سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہوتی ہے، کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں بات ایک ہی ہے۔ جو بات ہے نا وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کے ترجمے کی صورت میں۔ چلیے اب اگلے میسج کو پڑھتے ہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا ہوں، نفعاً ولا ضرراً، کسی فائدے کا اور نہ کسی نقصان کا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں حاصل کر لیتا اپنے لیے بہت سے فائدے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ان انا، نہیں ہوں میں، الا، سوائے اس کے کہ نذیر و بشیر، خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا۔ لقومی یؤمنون، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایک بندہ جب ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ کہتے ہیں میں کوئی بات مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ایمان رکھتا ہے، اسے مانتا ہے، اسے فالو کرتا ہے۔ تو اب اس آیت میں ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور بہت سے نقصانات سے بچ جاتا۔ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں،
کیسی کیسی مشکلوں سے وہ گزرے ہیں. اپنی زندگی میں وہ لہو لہان تک ہو گئے تھے، ان کے دندان مبارک تک شہید ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی انہیں اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی. تو اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ آسانی سے ان سب تکلیفوں سے بچ سکتے تھے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور اس زمانے میں امت جھگڑ رہی ہے کہ نہیں، ان کے پاس غیب کا علم تھا. اس مسئلے پر ایک دوسرے کو کافر ٹھہرایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک نے یہ بات واضح کر دی تو اب آپ کے پاس یا میرے پاس کیا اختیار ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے؟ اور اس آیت کو سمجھنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے تو پھر وہ اپنے اس گناہ کا خود ذمہ دار ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مقام بہت اونچا ہے. یہاں پر تو لوگ اپنے پیروں پہ بھی جھگڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پیر کے پاس غیب کا علم تھا، وہ کہتے ہیں میرے پیر کے پاس غیب کا علم تھا، اور یہاں پہ گدیوں پہ بیٹھے ہوئے گدی نشین دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے، اور فوت شدہ نیک لوگوں پہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی غیب کا علم تھا. تو اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اس آیت کو جھٹلانا اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جھونکنے کے برابر ہے. یہ سب سننے کے بعد بھی جو یہ گناہ کرے گا خود اس کی سزا بھگتے گا. ٹھیک ہے نا؟ میرا کام آیت کو آپ کے سامنے لانا تھا اور میں لے آئی ہوں. قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یعنی کہ آپ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یہ بھی ایک بہت مسکنسپشن ہے لوگوں میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نور تھے اور نور تھے، آپ کے پاس ایمان کا نور تھا، قرآن کا نور تھا جو آپ کے سینے میں تھا، لیکن آپ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے. اور یہ بات کئی مرتبہ قرآن پاک میں بتائی گئی ہے. آگے جا کر انشاءاللہ تعالی ہم ان آیات کو بھی پڑھیں گے. ان اتبع، میں نہیں پیروی کرتا، الا، سوائے اس کے کہ ما یوحا الیہ، جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، یعنی کہ کہہ دو کہ کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں اور جو ایمان نہیں رکھتے وہ. افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے؟ چلیے اب اگلی آیت ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ کیوں نہیں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی اتاری گئی. فَقُلْ، تو آپ کہہ دو، اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، غیب کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے. فَانْتَظِرُوا، تو تم سب انتظار کرو. انی معکم، بے شک میں تم سب کے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو اب اس آیت میں ہمیں بالکل واضح کر کے کیا بتا دیا گیا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کا غیب، یعنی جو کچھ زمین اور آسمانوں میں چھپا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. فَاعْبُدُوهُ، تو اس کی عبادت کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر توکل کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. چلیے اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یعنی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں.
नूहीहा इलैका, हम इन्हें आपको वही कर रहे हैं, बता रहे हैं। मा कुंता तालमुहा अंता वला कौमुका मिन कब्ल हाजा, और इससे पहले ना तुमको इसका इल्म था और ना तुम्हारी कौम को। फस्बिर, तो सब्र करो। इन्नल आक़िबता लिलमुत्तकीन, आक़िबत यानी आखिरत तो मुत्तकीन के लिए है, यानी कि आखिरत का अच्छा अंजाम तो मुत्तकियों के लिए है। तो इन आयत से ये साबित हो गया है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है और जितना चाहता है अपने गैब के इल्म में से वही कर देता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी इंसान या नबी या किसी पीर के पास या किसी फौजशुदा इंसान के पास गैब का इल्म है या था। ठीक है ना। अल्लाह ताला वही के ज़रिए अपने रसूलों को, अपने नबियों को वही करते रहे हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने गैब के इल्म में से वही के ज़रिए गैब की बातें बताई थी। तो साबित हुआ कि जो इंसान ये कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई इंसान, ख्वाह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या गैर नबी हो, गैब का इल्म जानता है, वो कुरान पाक में आई हुई इन तमाम आयत को झुटला रहा है। और आयत को झुटलाने का अंजाम क्या होता है? हमेशा हमेशा की जहन्नुम। तो अगर हम में से भी किसी से दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर यह गुनाह हो चुका है तो उसे चाहिए कि वो तौबा करे और अल्लाह की इन आयत पर ईमान लाए। देखें, ये सारी मेरी बातें नहीं हैं, मैंने आपके सामने आयत रखी हैं। मैंने आपको पहले कहा है, मैं सिर्फ अल्लाह की आयत को आप तक पहुंचा रही हूँ। ये सब मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ कि जो जाने अनजाने में दूसरों के बहकावे में आकर ये गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की आयत को झुटला रहे हैं। तो मैं उनके सामने अल्लाह की आयत रख रही हूँ, उनकी मर्जी है कि वो मानते हैं या नहीं मानते। आप तर्जुमे को देख लें, अगर मैंने वीडियो में कोई भी ऐसी बात की है जो कि इन आयत के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है तो आप मेरी बात को रद्द कर दें। मेरी बात की कोई हैसियत नहीं, उसे डस्टबिन में डाल दें। और अगर वाकई ये सब कुछ इन आयत में लिखा हुआ है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, तो फिर हम सबको इस पॉइंट पर अपने ईमान को पक्का करना होगा और किसी के बहकावे में नहीं आना होगा। ठीक है ना। मेरा काम हकीकत को आप तक पहुंचाना था। आगे आप जो फैसला करते हैं वो आपकी मर्जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।